سانس لے رہے خوش خوش. یہ جو سلنڈر ہمیں ملتے ہیں بہت رعایت سے، کیونکہ حالات خراب ہے، کورونا ہے. ایک سلنڈر جو 5000 کا ہے ان کو 2530 کا دے دے، لیکن سلنڈر کمپنی نے کہا کہ مفت کا ریٹ وہی ہے. اس کے باوجود ٹھیک ٹھاک اس کی رقم بڑھ رہی ہے. اب تو وہ دوسرا کامیاب ہو گیا الحمدللہ، بی پیف، اس میں انشاءاللہ اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی اور ترس نہیں ہو سکتا، کھانا پینا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ لگانا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے. چل بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جبل استقامت موت رسول کی خبر سے بہت ہی پریشان ہو گئے تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں وہ فرماتے تھے خبردار کسی نے موت کا نام لیا د عمر دیر چان شلوائلے چې زمونږ خوږ نبی له دنیا تلے. وفات نامہ کی وہی پھر ابوبکر صدیق تشریف لائے اور انہوں نے تقریر کی اور یہ بات واضح کی کہ وفات ہو چکی ہے اور پیغمبر پر موت آتی ہے. آیتیں پڑھی اور یہ لوگوں کو اتنی تسلی ہوئی کہ گلی کوچوں میں بچے بھی پڑھتے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُم. صحابہ کہتے ہیں اس آیت نے ایسا بہترین ماحول بنایا، تسلی ہوئی ٹوٹے ہوئے دلوں کی. صحابہ اکٹھے ہو گئے اور اب پیغمبر کے عرفان اور تدفین کے مسائل شروع ہوئے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ کیا قبر کہاں بنے گی. ابوبکر صدیق نے کہا جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے. پھر یہ کہ نہلائے کفنائے جائیں گے. ابوبکر نے کہا ہاں بالکل. جنازہ پڑھا جائے گا کہ جنازہ پڑھا جائے گا. یہ تمام مسائل تھے. لحد بنے گی یا شق، اس پہ اختلاف تھا. فیصلہ ہوا جو پہلے آیا، ابو طلحہ پہلے آیا، وہ لحد کے ماہر تھے. اور اللحد لنا والشق لغیرنا کہ حدیث پر پورا عمل ہوا. یعنی ابوبکر صدیق کے علم کا امتحان تھا. اور ابوبکر صدیق کے بارے میں جو صحابہ کہتے ہیں کانا ابوبکر اعلمنا، ابوبکر عالم بڑے تھے، اس دن پورا نظارہ سامنے آیا ہے.